کہ کفار کا جہنم الگ ہے اور اسات مومنین کا جہنم الگ ہے. اور مومن جن کے دل میں ایمان ہے نا تو وہ اپنی سزا بھگت 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 کر کے آخر میں وہ جنت میں جائیں گے. تو جب مومنین جب اسات مومنین جب جہنم میں گئے اور جہنم کے جس حصے میں گئے وہ سارے کے سارے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں گئے تو اب وہ جہنم کس قسم کا؟ اس لیے وہ جہنم ختم ہو جائے گا. وہ جہنم جو اسات مومنین کے لیے تھا وہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات یہ تھی. اور لوگوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کافر قرار دیا ہمارے لوگوں نے. میرے دادا استاد ہیں عبداللہ الحرری 107 سال اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے جب میرے دادا بن گئے میں شیخ محمد عوامہ سے میں نے اجازت لی تو ان کے استاد ہیں شیخ عوامہ کی میرے استاد کے استاد ہیں سمجھے. اور ابھی 100 سال کے بعد پھر بھی شادی کی اس نے سمجھتا ہے. تو ان کی کتابیں میرے پاس 500-600 صفحات میں صریح البیان فی من خالف القرآن. حضرت اقدس کو وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ہمارا اختلاف ہے لیکن اس کو کافر قرار دینا الیاذ باللہ. اختلاف کس سے نہیں ہے؟ اختلاف تو اللہ کو کہ بخاری سے بھی ہے، ترمذی سے بھی ہے، نسائی سے، ابو داؤد ابن ماجہ سے، تفردات ہر ایک کے ہیں. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ جو کفار یعنی نار الکفار اور جہنم الکفار، کفار کا جو جہنم ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا. باقی مسئلہ رہ گیا نار اسات المومنین، مومن کی جو اسات ہے تو اسات المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک علمی شخصیت ہے اور ان کی شخصیت علم کے حوالے سے مانی گئی، تسلیم کی گئی ہے. ان کا مطالعہ بہت ہی زیادہ وسیع اور بہت ہی زیادہ عمیق گہرا ہے. ان کی بات ایک ہماری نزدیک دلیل بن سکتی ہے، دلیل قطعی نہیں بلکہ ایک دلیل ثبوت، جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے، اہل علم نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دیا. کن عقائد پر، کن وجوہات کے بنا پر تو یہ حضرت کو معلوم ہے، لیکن حضرت نے اس کا انکار کیا کہ ان کو کافر قرار دینا یہ غلط ہے اور ناجائز ہے اور ناروا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اہل علم کی مدد فرمائے اور ان کی بات مان کر دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور تاکہ علم کی بھی حفاظت ہو اور علماء کی بھی قدردانی کرے، اور شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو کفریہ نظریات ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ.